السلام علیکم ناظرین، آر پی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس محمود۔ ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے فری لانسنگ کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فری لانسنگ ایک ایسی سکل ہے جس پر آپ گھر بیٹھے آن لائن اپنی سروسز کو سیل کر کے ایک اچھا خاصا معاوضہ کما سکتے ہیں۔ تو جس کے حوالے سے آج بات کرنے کے لیے میں نے اپنے پروگرام میں جن کو انوائٹ کیا ہے ان کا تعلق آئی ٹی سے ہے، اور وہ تھنک سول آئی ٹی ایجنسی کی سی ای او ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مقدس ملک صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کروں گا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں فری لانسنگ کیا سکل ہے، کس طریقے سے اس پر ورک کیا جا سکتا ہے؟ فری لانسنگ جو ہے وہ اس میں ایک سکل ہے جس کو آپ کسی بھی طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی سکل یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، لائف میں آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ ایس ای او اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کے اسکل کو یوٹیلائز کرنے کے بعد آپ اس کو جب سیل آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو فری لانسنگ کہتے ہیں۔ اور اسپیشلی میرا موٹیو ہے لڑکیوں کو سپورٹ کرنا، کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں، تو اس میں یہ پریفرنس دوں گی کہ میں لڑکیوں کو یہ کہوں کہ گھر بیٹھ کے اگر آپ لوگ کچھ ارننگ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے کہ مین لوگوں کا یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھروں سے باہر اپنی لڑکیوں کو نہیں نکال سکتے۔ سو ہم ان کے لیے کیا اویئرنیس پیدا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس نالج لیں، کچھ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا گھر سے فری کر کے ہمارے پاس نالج لیں، ہم سے سیکھیں کچھ نہ کچھ، اس کے بعد آپ اس کو گھر میں بیٹھ کے ارننگ کریں۔ اور اس کے لیے بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کا مینٹیلٹی کانسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کانسٹنٹ ہیں تو آپ لائف میں کسی بھی گول کو اچیو کر سکتے ہیں، اگر آپ کانسٹنٹ نہیں ہیں تو آپ کسی بھی گول کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے مجھے بتائیں لڑکیوں کو فری لانسنگ کے اندر لے کر آنا، موٹیویٹ کرنا، یہ کس قدر مشکل ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہم اس سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ خواتین کے پاس منیمم ریسورسز ہے، زیادہ بیٹر اپرچونیٹیز نہیں ہے، پلس ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا جابس کے حوالے سے۔ تو ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ ہماری خواتین کو کس طریقے سے ہم اویئر کرتے ہیں، اور آپ کا موٹیو کیا ہے، کیسے اویئر کرتے ہیں، اور کون کون سی مشکلات آپ فیس کرتی ہیں اس حوالے سے؟ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں نا، ان کا پہلے تو مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے گھر بیٹھنا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ لائف میں کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کچھ بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں، چاہے میل ہو فیمیل ہو۔ میرے لیے یہ دونوں چیزیں نا ایکول میٹر کرتی ہیں، میں ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتی ہوں۔ کیونکہ میں خود ایک مارکیٹ میں کام کر رہی ہوں، ڈیفینیٹلی میں نے ہر ایک سے ملنا بھی ہوتا ہے، میں نے ہر ایک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہمارا ایک اچھا انٹریکشن ہوتا ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں۔ اور اب ویسا وہ دور نہیں رہ گیا کہ جس میں لڑکیاں جو ہوتی ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی، بلکہ لڑکوں سے زیادہ مطلب مقابلے میں کھڑی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں، وہ ہر چیز میں مقابلہ کرتی ہیں اور ہر چیز میں برابر پہ کام کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز کے حوالے سے بتائیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی سکل ہے، مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، وہ اپنی ٹیچنگ کی سروسز سیل کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ویب گرافک کی جو کیا کہتے ہیں کمانڈ حاصل ہے، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سکلز، وہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پر وہ اپنی سروسز سیل کر سکتے ہیں؟ پلیٹ فارمز تو بہت سارے ہیں، سمجھ لو اب تو 1000 آف پلس پہ جو چلے گئے ہیں پلیٹ فارمز، اتنے زیادہ مطلب ہمارے پاکستان میں یا ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹ نے اتنا گروم کر لیا۔ اس کے بعد جب پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے مینی مور پلیٹ فارمز ہیں جس پہ میں مطلب ایک ڈسکرائب کرنے بیٹھوں تو مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، جس میں کہ مطلب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو چوز کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے علاوہ ہم لوگ چوز کر سکتے ہیں اپنے اس کو فیس بک پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں۔ فیس بک پلیٹ فارم ایک وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ ہر کوئی اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، ہر کوئی اس کو چیک کرتا ہے، ہر کوئی اس پہ اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے ڈے بائی ڈے، تو اس میں ہمیں ایک بہت اچھی ارننگ ملتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے کوئی اتنے بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو مطلب ایک پراپر طریقے سے کچھ بھی ہم چاہیں اس پہ وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں پہ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، کام والے بھی، اور سب ملتے ہیں ہم لوگ۔ اکارڈنگ ٹو مائی نالج میرے خیال سے فائیور اور اپ ورک بڑے بیسٹ اور بڑے دنیا کے پلیٹ فارم ہیں۔ ان حوالے سے بتائیں کہ ان کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ فائیور پر اور اپ ورک کے اوپر، میں نے تھوڑا بہت اس حوالے سے جانتا ہوں، فائیور پر گگ کریٹ کی جاتی ہے۔ ہمارے ناظرین کو ذرا اس حوالے سے بتائیں نا، کیسے وہ انیشیل لیول پر اس کا سٹارٹ لیں؟ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں تو وہ فائیور ایک وہ پلیٹ فارم ہے، فائیور اور اپ ورک، جب آپ کچھ ایک اسکل اچھے سے سیکھ جاتے ہو، سیکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر جاتے ہو۔ یہ موٹیو جو وہ جو پوائنٹ ہے ہمارے مائنڈ میں کہ یہ کلیئر میں آپ کو کر دوں کہ یہ جو فائیور اپ ورک پہ ڈائریکٹ جانے والی بات ہے تو یہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ آپ کو پہلے کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی پڑتی ہے،
وہ اسکل کون سی ہے, آیا آپ نے ڈیولپمنٹ سیکھی ہے, آیا آپ نے گرافکس سیکھی ہے, آیا آپ نے کوئی بھی ای کامرس کا پلیٹ فارم سیکھا ہے. ای کامرس پلیٹ فارم لائک امیزون کا بہت بوم ہے اور پرومیننٹ اسی کو کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اور بھی ہزاروں پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم لوگ ارننگ کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ای کامرس پلیٹ فارم ہوتا ہے. ای کامرس پلیٹ فارم کو ہم لوگ اس پہ کوئی بھی پروڈکٹس ہم لوگ سیل کر سکتے ہیں, ہم کوئی بھی سروسز سیل کر سکتے ہیں, اسے سارا ای کامرس کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی وہی چیز ہوتی ہے, بس ان چیزوں کو ہر ایک چیز کو کرنے کا طریقہ الگ ہے تو اس کو الگ نیم دے دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی ہمارا جو موٹیو ہے اس ٹائم موٹیویٹ کرنا وہ ہے لیڈیز کو. تو ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی جو کام ہے آپ اس کام کو فوکس کریں, فوکس کے ساتھ کریں اور جس کا جو دل کرتا ہے کریں. آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں, پاکستان میں بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز اوپن ہو چکے ہیں جہاں پہ آپ لوگ کہیں بھی بیٹھ کے کوئی بھی آپ کو ٹیچ کر دے گا. ایون کوئی بھی نہیں آپ کو ٹیچ کر رہا نا, آپ یوٹیوب, گوگل ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, یہاں پہ آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو مل سکتا ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہمیں یہاں سے صرف آپ کی ایک, اگر آپ کو سرچنگ کرنی آ گئی ہے نا تو آپ کو سب کچھ آ گیا ہے. تو وہ سرچنگ آپ کی بہت میٹر کرتی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہمارے ساتھ ایڈ کریں, وہ یہ کہ پاکستان میں ایک مسکنسیپشن ہے یا پرسیپشن بیٹھی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں خواتین کے لیے بیسٹ ڈائریکشن کون سی ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ڈائریکشنز نہیں ہیں, ہم ای کامرس کی بات کرتے ہیں, ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس بیسٹ ڈائریکشن کون سی ہیں؟ دیکھیے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے سراؤنڈنگ میں, ہمارے کارنرز میں بہت سے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ بیسٹ ڈائریکشنز نہیں دیتے, اس کے اندر اسکلز نہیں سکھائی جاتی. تو اس حوالے سے آپ نے کیا لاہ عمل اختیار کیا ہوا ہے؟ اس حوالے سے کیا اویئرنیس دیتے ہیں خواتین کو؟ ایک تو ان کو گھر سے جانے کی کہیں اجازت نہیں ملتی, اگر کہیں جاتے ہیں تو ان کو ایک اچھا انسٹیٹیوٹ نہیں ملتا, تو جہاں پہ ان کو ڈائریکشن ملے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو کہ اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں نا, وہ میں نہیں اس چیز کو کہہ سکتی کیونکہ ہم لوگ بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں, ہم اس کو ایک نیگیٹیوٹی پوائنٹ پہ نہیں لے کے جا سکتے. لیکن یہ آپ لوگوں کے خود کے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ کس طرح سے سیٹ کرنا ہے. آپ کا مائنڈ اگر پازیٹیو ہے, آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ میرا کام جو ہے میں نے یہاں سے کچھ نہ سیکھ کے بن کے نکلنا ہے, ڈیفینیٹلی آپ جب جاتے ہو کسی کے پاس بھی تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتا ہے, چاہے باتوں سے چاہے کچھ سکھانے کام کے ریلیٹڈ. سیکھنا آپ کا لائف کا ایک پارٹ ہے, جو آپ وہ کہتے ہیں نا پیدا ہونے سے آخر تک آپ لوگ سیکھتے رہتے ہیں. وہ سیکھنا تو ہے نا, ہم کسی بھی پلیٹ فارم کو ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں نہیں سکھاتا, کیونکہ جب ہم ڈگریز لیتے ہیں, ہم اسکول جاتے ہیں, ہم کالجز جاتے ہیں, ہم یونیورسٹیز جاتے ہیں, ہم وہاں پہ بھی ٹیچرز ہمیں ریلی پڑھاتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے, ظاہر ہے وہ کوالیفائڈ ٹیچر ہے, وہ گورنمنٹ نے اس کو ویریفائڈ کیا ہوا ہے, تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خراب ہے یا وہ صحیح نہیں پڑھاتا یا کچھ وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اپنا ٹائم اپنا رائٹ دے کے جاتے ہیں, اپنا رائٹ دینے کے بعد وہ اپنا کام کر کے جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمیں پک کرنا ہوتا ہے اس کو. یہ ایز اٹ از یہاں پہ بھی وہی پلیٹ فارم ایسے ہی سسٹم ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو پک کرنا ہوتا ہے. چیز کو پک کرنا ہے تو آپ نے کام سیکھ لیا. جو پک کر جاتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں, جو نہیں پک کر پاتے وہ ڈیفینیٹلی اس کو ختم کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا ایک چیز اور ہے ہمارے ذہن میں, یہ کہ جب خواتین یا اس میں لڑکے بھی ہو, یہاں پہ ہماری یوتھ کے ایک تو ڈائریکشن نہیں ہے, چلے ہم ڈائریکشن بھی ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کتنا ایک خاتون اپنے گھر بیٹھے لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے, انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سروسز سیل کرتی ہے, تو وہ کس قدر کتنا پیسہ جنریٹ کر سکتی ہے؟ پیسہ جنریٹ وہ کر سکتی ہے کسی بھی طریقے سے. مطلب ایک وہ اس نے اگر کوئی سروس سیکھ لی ہے, وہ اس سروس کو سیل آؤٹ کرنا شروع کر دے. وہ اس سروس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے انسٹاگرام یوز کرے, سوشل نیٹورکس, کسی اور پہ نہ جائے, کسی اور مطلب کوئی اپگریڈیشن پہ نہ جائے, اس کو نالج نہیں ہے. لیکن یہ جو فیس بک, ٹک ٹاک اور یہ جو انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, لنکڈن ہے, یہ ڈفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں جو یہ پرومیننٹ کیے ہوئے ہیں. اب ان پرومیننٹ پلیٹ فارمز کو بھی وہ یوز کر کے, اب جیسے کہ انسٹاگرام پہ بھی ارننگ ہوتی ہے, فیس بک پہ بھی ارننگ ہوتی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کتنا کما سکتی ہیں اگر انٹرنیشنل اکراس دا بارڈرز ہم جا کے, کراس دا بارڈر اگر کرنا چاہیں نا تو وہ ملینز آف میں بھی جا سکتا ہے, تھاؤزنڈ آف میں بھی جا سکتا ہے. میں نے آپ کو ایک ہی بات اسٹارٹ میں کیا, صرف ایک کانسٹنٹ ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہے, اس پہ وہ کہیں پہ بھی کام کر سکتی ہیں. میں کام کرنے کی بات کر رہی ہوں. اور سیکنڈ چیز, اس کی ارننگ جو ہے وہ ارننگ تب آتی ہے جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں, جب آپ کی ارننگ ہے. ارننگ اس میں بہت زیادہ ہے.
آپ گھر بیٹھے, آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا, آپ کو کہیں آنا نہیں پڑتا, آپ کسی سے بات نہیں کرتے ہو, صرف آپ آن لائن بیٹھ کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہو. جب آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہو تو لوگ آپ کو بات کرنے کے بھی پیسے دیتے ہیں. مطلب ہر ایک اسکل ہے, ہر چیز میں ایک اسکل ہے. تو اس سے بھی اگر آپ کو طریقہ آ گیا, مارکیٹنگ آ گئی, مین اسکل ہوتی ہے آپ کی مارکیٹنگ. آپ کی مارکیٹنگ اسٹرانگ ہے تو آپ کہیں سے بھی پیسے کما سکتے ہو. مطلب آپ, میرے پاس اس ٹائم مطلب اتنی ایکسپیرینس لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو مطلب اس ٹائم گھر بیٹھے لاکھوں روپے کما رہی ہیں. بالکل, آپ سے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ ہی کے کچھ اسٹوڈنٹس یا آپ کے ادارے سے جو یہ اسکلز حاصل کرنے کے بعد جو اپنے گھر میں بیٹھا ارننگ کر رہے ہیں, تو ان میں سے کسی ایک کا جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے ناظرین کے اندر ایک موٹیویشن. میرے پاس ریسنٹلی ایک, جیسے وہ کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹس باغی ہو جاتے ہیں انسٹیٹیوٹ سے, اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں انسٹیٹیوٹ نے میرے ساتھ غلط کیا, اس نے مجھے سکھایا نہیں یا اس نے مجھے بتایا نہیں, اس نے میرا ٹائم ویسٹ کیا. اسی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ ابھی ریسنٹلی آیا تھا, وہ کل بھی مجھ سے ہو کے گیا. اس ٹائم وہ ماشاء اللہ اپنی ارننگ 3 لاکھ پلس کر چکا ہے 1 منتھ کی. 3 لاکھ. اور اس کی یہ جرنی تھی کہ وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کہا میڈم میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ ہوا, مجھے یہ کرنا ہے. میں نے کہا دیکھو, اب جہاں سے تم پہلے ایک دفعہ ہو کے آئے ہو, ظاہر ہے تمہارا جو سیٹ تھا, مائنڈ سیٹ تھا, وہ ختم ہو گیا. تو میں میں نے اس چیز کو ڈسکریج نہیں کیا, اس کو مطلب میں نے اسے ڈاؤن نہیں ہونے دیا, کیونکہ اگر میں اس کو وہیں پہ ڈاؤن ہونے دیتی نا, اس کا ہمارے اداروں سے بھی اعتبار اٹھ جانا تھا, اور اس کے جیسے پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس کا نا مائنڈ سیٹ خراب ہو جانا تھا, کیونکہ اس نے ہر ایک بندے کو جا کے بتانا تھا کہ فلاں انسٹیٹیوٹ گیا تھا, فلاں کیا تھا, فلاں نہیں ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. سو اس لیے میں نے اس سے وداؤٹ چارجز, میں نے اسے کوئی چارجز نہیں کیا. میں نے کہا آپ سٹارٹ کرو اپنی جرنی. 3 منتھس میں اس نے جرنی سٹارٹ کی. میں نے اس سے پریشان تھا کیونکہ وہ مائگریٹڈ تھا ولیج سے, تو وہ ملتان میں سروائیو کر رہا تھا. تو میں نے اس کے بعد جب یہ بات کی, میں نے کہا اپنا مطلب مارکیٹنگ سٹارٹ کر لو, مطلب آپ کی کچھ نہ کچھ ارننگ ہو جائے گی, ایٹ لیسٹ آپ کا یہاں پہ رہنے کا ایکسپینس نکل جائے گا. اس نے سٹارٹ کیا الحمدللہ ماشاء اللہ سے. اس ٹائم وہ منتھلی 3 لاکھ پلس, وہ کل مجھے بتا کے گیا کہ میں کر چکا ہوں. اور اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کو بھی لگایا, اپنی سسٹر کو بھی لگایا, ساتھ میں 2 اسٹوڈنٹس بھی لے کے پھر رہا تھا. مجھے تو بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ وہ خود اپنی یوتھ کو آگے بڑھا رہا ہے. اگر ہم اس کو وہیں پہ ڈسکریج کر دیتے تو ڈیفینیٹلی وہ وہیں پہ ڈاؤن ہو جاتا اور وہ آگے نہ کچھ کر پاتا. اچھا, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی جن لوگوں کے نزدیک آن لائن ورکنگ کرنا ایک قسم کا اسکیم ہے, ایک قسم کا فراڈ ہے, کیونکہ بہت سے لوگ امیزون کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں, کارڈنگ کرتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ٹرکس لگاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا لاہے عمل ہے, کیا آپ نے سوچا ہوا یہ آپ کے نزدیک درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا پھر رجحان اٹھ جاتا ہے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایک اسکیمنگ ہے. اب یہ کارڈنگ والا پوائنٹ اٹھا کے آپ نے تو بہت بڑی بات کھول دی ہے. اس چیز کو ہم لوگ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ نا مطلب آپ کا ڈیٹا لیا, میرا ڈیٹا لیا, اس کے بعد اس کو سیٹ کر لیا, اس کو چیک کر کے اپنے یوز استعمال کے قابل بنا لیا. اور مین چیز ہوتی ہے کہ ہماری جو وہ سسٹم ہوتا ہے نا, ہم نے سسٹم جو چلانا ہوتا ہے وہ ہم نے ایک طریقے سے چلانا ہوتا ہے. وہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم جس طرح سے مرضی اس کو لے کے چلیں, ہم نے اپنے ریسورسز جس طرح سے پیدا کرنے ہیں ہم اس طرح سے ریسورسز پیدا کر کے ہم اس کو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, بالکل. میرا ایک اور اس میں ایڈ کر دینا کہ اسکیمنگ کا یہ جو کانسیپٹ ہے, کیونکہ کچھ لوگ آن لائن چیزیں منگواتے ہیں نا, ای کامرس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ سروسز سیل کرنے کے علاوہ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بزنس ڈیولپ کرتے ہیں. تو کوئی بھی چیز کچھ لوگوں کے نزدیک آن لائن منگواتے تو کہتے ہیں ویسی چیز نہیں آئے گی. یہ بالکل اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. اس چیز میں یہ ہے کہ یہ ویریفائڈ, اب تو ویسے یہ چیز بہت کم ہو چکی ہے, کیونکہ ڈفرینٹ شاپیفائی ایک اسٹور ہے لوکل مارکیٹ میں, جیسے ہم لوگ لوکل مارکیٹ جاتے ہیں, فزیکلی جا کے ہم لوگ کچھ پرچیزنگ کرتے ہیں. یہ اب لوکل مارکیٹ کی طرح ہی ایک سٹور بن چکے ہیں, کیونکہ اب زیادہ تر آگے کا سسٹم جو ہے نا وہ سارا ڈیجیٹل ہونے والا ہے. ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم جا کے شاپنگ کریں, اپنی گروسری کریں, ہم لوگ اپنی کوئی بھی ضرورت کے اشیاء ہیں ہم لوگ جا کے مارکیٹ میں لیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم لوگوں کے پاس یہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, لیکن اب یہ ٹرسٹڈ ہیں کافی زیادہ اس میں لوگ اس سے میرے خیال سے اس کے جو نیچے فیڈ بیک ہوتا ہے ریویو سے بھی چیک کر لیتے کہ آیا یہ پروڈکٹ, وہ ریویوز چیک کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا اتھینٹیکیشن چیک کرو, آپ اسے کیش آن ڈیلیوری کر لو, یہ مطلب اس طرح سے آپ کر لو. اگر چیز ویریفائی نہیں ہے تو آپ اس کو ریفنڈ میں ڈال سکتے ہو, اس کو بیڈ ریویوز دے کے آپ اس کو سیٹ کر لو کہ بھائی ڈیفینیٹلی اس کی چیز ڈیمیج ہوگی, اس کا اکاؤنٹ ڈیمیج ہوگا جب آپ اس کو بیڈ ریویوز دو گے. ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی اے آئی کیا چیز ہے, یہ ہمارے ناظرین آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی لائک ایز اے روبوٹ کمیونٹی جو کہ ہمارے مائنڈ کو جج کرتی ہے, اپنے مائنڈ ان میں مطلب اتنی اتھینٹیکیشن ہے کہ وہ ہمارے مائنڈ کو ریڈ کر سکتے ہیں,
ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, میری مدر مطلب صبح اٹھتی ہیں نا تو وہ سورہ رحمان لگاتی ہیں, اور کل مجھے وہ کہہ رہی تھی پرسوں کہ نا مجھے نا اب نا اس میرے فون کو بھی مجھے اس کو پتہ لگ گیا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور میں نے کیا یوز کرنا ہے. میں نے صبح یوٹیوب چلائی ہے تو سامنے سورہ رحمان تھی. اٹس مینس کہ وہ ہمارا مائنڈ ریڈ کرتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیا چیز, ہم لوگ کس ٹائم پہ ہمیں کیا چیز کی ضرورت پڑے گی اور ہم نے کس ٹائم پہ کیا چیز کو یوز کرنا ہے. سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک یہ ہے کہ ہمیں مطلب گرومنگ کی طرف لا رہے ہیں. ایک طرف سے بہت اچھا بھی ہے کیونکہ ارننگ بہت اچھی دیتے ہیں, ایک طرف سے برا بھی ہے کیونکہ ادھر سے مطلب زیادہ تر لوگ مطلب ایک نیگیٹو پوائنٹ کو لیتے ہیں, نیگیٹو پوائنٹ کو لے کے اس کی طرف گرومنگ کرتے ہیں. سو اچھی بیٹر چیز کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. بیٹر چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں سے بہت ایک اچھی ارننگ ملتی ہے, ہمیں مطلب بہت کچھ سیکھنے کو وہاں سے ملتا ہے, ہمیں مطلب بہت زیادہ آسان کر دیا اس نے. اگر ہمیں کوئی گرافک ڈیزائننگ چاہیے, اگر ہمیں کوئی ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے, ہمیں کوئی بولنا نہیں آتا, ہم بول نہیں سکتے ہیں, ہم کوئی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, ہم وہاں پہ ایزیلی ہم لوگ کا وہاں سے کوئی پکچر ایڈ کر کے ہم اس کو روبوٹ ایز اے روبوٹ بنا کے ہم لوگ اس کو چلا لیتے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں رہ جاتا. سو اس نے بہت زیادہ آسانیاں کر دی ہیں. مین چیز ڈیولپرس کے لیے بھی بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. انہوں نے مطلب کوڈنگ ان کو نہیں کرنی پڑتی, ان کو سیٹ نہیں کرنا پڑتا, ان کو ویب سائٹ ریڈی کرنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا. سو یہ چیزیں بہت زیادہ آسان ہو چکی ہیں اب اس میں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے قیمتی وقت نکالا آج کے شو کے لیے. آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.